8 اٹھائیں گے. کتنے؟ 8 یرفع فوقہم یومئذ 8 افراد یعنی فرشتے ملائکہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن 8 فرشتے 8 افراد 8 میری مخلوق کے بندے جو ہیں وہ میرا عرش. بتاؤ کمزور ہوں گے کہ طاقتور ہوں گے؟ جی یرفع فوقہم یومئذ 8 8 ہوں گے اور اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے. جس کی کوئی حد، عرش کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی آج تک اسے ماپ نہیں سکا. 8 ہیں. اور عمدۃ التحقیق فی بشائر آل الصدیق، یہ ایک ایسی عظیم جامع کتاب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب شریفہ میں، کہ حضرت ابو عبید مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے حضرت صدیق اکبر کی اولاد کی فضیلت میں، اولاد کی فضیلت میں لکھی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی اولاد میں ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں سید محمد الباقری. الباقری یعنی ابو بکر کی نسبت سے باقری. آپ نے جب یہ قرآن شریف کی آیت سنائی وَيَرْفَعُ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اس دن 8 افراد اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے. فرمایا وَأَنَا مِنْهُمْ، انا منہم، 7 فرشتے ہوں گے اور 8واں میں ہوں گا. اٹھ گیا پردہ نہیں. انا منہم، 7 وہ اور 8واں میں. کس کا بیٹا؟ صدیق اکبر کا بیٹا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے تو سمجھ آتی ہے کوئی نہیں مانتا جہنم میں جائے. اللہ کے بندو دیکھتے نہیں ہو بیٹا کس کا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے. صدیق اکبر کون ہے؟ جس نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا ہے. کتنا عظیم ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کو اٹھایا ہے. عرش اولا، اللہ کا عرش بہت بڑی مخلوق ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، ثقیل ہے، شک نہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے سامنے عظیم نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حضور کا منگتا ہے. عرشست کمی پایا، عرشست کمی پایا ز ایوان محمد. عرشست کمی پایا ز ایوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ عرش میرے نبی پاک کے محل کا ایک چھوٹا سا پلر ہے. نسبت والے تو برداشت کرتے ہیں، بے نسبتوں کو سننا بڑی مشکل ہے. لیکن نوٹ کرو، فرید پاک کے لنگر کھانے والوں کی بات سننے کے لیے حوصلہ چاہیے. بے وقوفو، تم سے تو چھوٹی سی شے اٹھتی نہیں. صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اٹھایا. اور اگر ان کا بیٹا عرش کے ساتھ کندھا لگا لے تو کوئی بڑی بات ہے. 7 فرشتے 8واں صدیق اکبر کا بیٹا. اگر مکہ کی سرزمین میں رونق صدیق اکبر سے ہے تو قیامت کے دن رونق ابو بکر صدیق کے بیٹے کی وجہ سے ہے. میں ان 8 میں سے ایک میں بھی ہوں گا. اب بتائیے ہیں طاقتور یا نہیں؟ اہل اللہ طاقتور ہیں یا نہیں؟ اللہ
اللہ والوں کی طاقت کس قدر ہے. اور یہاں ایمان کی تازگی کے لیے پھر سنا دیتا ہوں. آپ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سنتے رہتے ہیں یا آپ جانتے ہیں. جس دن مکہ شریف فتح ہوا, مکہ معظمہ فتح ہوا, میرے آقا میرے مولا علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کا رسول پاک علیہ السلام بیت اللہ شریف کو پاک کرنے کے لیے غلاموں کو حکم دیتا ہے, خدا کے گھر کو بتوں سے پاک کر دو, مت ہلاؤ, بات آگے نہ بڑھاؤ. تم برداشت نہیں کر پاؤ گے ظالموں, تمہیں اندھی عادت پڑ گئی ہے کہ تم حضور کی شان کو توڑتے ہو. اس گندی عادت کو چھوڑ دو, یہ تمہیں برباد کر چکی اور کرے گی, تمہیں اس قدر ذلیل کرے گی کہ قیامت کے دن تمہاری کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہاں جی, میں یہ کرتے ہو حضرات گرامی قادر سید عالم نبی محترم علیہ السلام کے غلاموں, گھر خدا کا, گھر اور پاک میری سرکار کا, پاک حضور کر رہے ہیں. یزکیہم, قرآن شریف فرماتا میرا محبوب پاک ہونے کو نہیں آیا, پاک کرنے کو آیا ہے, پاک کرنے کو آیا ہے. اللہ اللہ ہے, حادث نہیں قدیم ہے, فانی نہیں باقی ہے, وہ متعین نہیں لا تعین ہے, وہ محدود نہیں لا محدود ہے. لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اللہ تعالیٰ فرماتا میرا محبوب علیہ السلام لا شرقیہ ولا غربیہ, محبوب شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں, شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں. فقیر آپ کے حوالے سے غربی ہے اور آپ میرے حوالے سے شرقی ہیں, بعض شمالی ہیں بعض جنوبی ہیں, ہے نا. اللہ فرماتا میرے محبوب کو حدوں میں نہ دیکھو, لا شرقیہ ولا غربیہ, یہ شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں, شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں, شرقی بھی نہیں غربی بھی نہیں. اور یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے تمہیں دکھانے کو بھیج دیا, ورنہ جب کچھ نہ تھا میرا محبوب کا نور تھا. بتاؤ وہ کس مشرق میں تھا اور کس مغرب میں تھا؟ مشرق تو کل پیدا ہوا جب سورج بنا, مغرب کل بنا جب سورج بنا, شمال کل بنا جب سمتیں متعین ہوئی. محبوب تو جب ہے نہ سمات ہیں نہ جہات ہیں نہ اطراف ہیں نہ اکناف ہیں, نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں, خدا کا عرش بھی نہیں, مصطفیٰ کا نور ہے. سرکار کا نور ہے, سورج کل پیدا ہوا ہے, میرے آقا کے نور کے سامنے تو کالی ہے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ قطب تارے بھی حضور کا نور تھا, وہ غلط کہتے ہیں. قطب تارہ تو بیچارہ کل بنتا ہے, محبوب تو بہت پہلے ہے. سرکار بڑا پہلے کے ہیں. اپنی ناقص عقل پہ ان کے نور کو نہ تولا کرو, رب سے پوچھ لو مولا تو نے قطب تارہ پہلے بڑھا کے اس میں اس کا نور رکھا؟ فرمایا تارے بعد میں بڑے, محبوب پہلے, سورج بعد میں محبوب پہلے, چاند بعد میں محبوب پہلے, آسمان بعد میں محبوب. خدا کی قسم عرش بعد میں, مصطفیٰ پہلے, حضور پہلے. اور پھر یہاں بات کرنے والوں پہ خدا کا کرم ہو جو حضور کی عظمت کی بات کرتے ہیں. کیا جب شرق نہیں غرب نہیں شمال نہیں جنوب نہیں تحت نہیں فوق نہیں آسمان نہیں زمین نہیں, ٹھیک ہے, زمین نہیں آسمان نہیں, پہلا دوجا چھٹا ساتواں نہیں, نہ لوح محفوظ نہ سدرہ اور نہ عرش, کچھ بھی نہیں, حضور ہیں, سرکار ہیں, یعنی حضور کا نور ہے. تو اب یہ تو سوچ لو کہ کہاں ہے,
کہاں کی بات تب کرو گے جب کسی مکان کا تعین کرو گے کہ فلاں مکان پہلے تھا، بعد میں رب نے نور پیدا کر کے اس میں رکھ دیا. مکان نہیں، زمان نہیں، طاق نہیں. میرے دوستو بزرگوارو، نہ عرش ہے نہ فرش ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو ان کی خاطر پیدا نہیں کیا، میں نے انہیں تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ محبت کی دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. بنے دو جہاں، پتہ یہ چلا سرکار پہلے ہیں، دو جہان بعد میں. یار کوٹھا کس کے لیے بناتے ہو؟ کوئی ہے تو بناتے ہو. اور اگر کوئی کہے کہ جناب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کی شادی کرتا ہے، پہلے کوٹھے بنا لیتا ہے تاکہ میرا بچہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہے اور اس کی اولاد ہوگی وہ یہاں رہیں گی. ضروری بات ہے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ ضروری ہے بچہ پیدا ہوگا. ضروری ہے کہ ان کو بسنے کا وہاں موقع ملے گا؟ نہیں ہے. تو پھر یہ تو ہمارے اپنے غلط مفروضے ہیں. اصل میں خالق اکبر نے رسول معظم علیہ السلام کا نور اول پیدا کیا. اب نور پاک کو متجلی کرنے کے لیے رب نے تعین کو ظاہر کیا. کسی تعین کو آسمان کہا تو کسی کو سورج کہا تو کسی کو عرش کہا، کسی کو شرق کہا، کسی کو غرب کہا. تعینات سارے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کا نور پہلے ہے. ہر شے بعد میں ہے جی. امام اہل سنت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہم آپ کی عظمت کو کیا بیان کریں. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں. اس کے لیے ایک حدیث ہی ہو جائے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجلی الیقین میں نقل کی ہے. حضرت کی شان میں جو کتاب لکھی اس میں بھی منقول ہے، ملفوظات میں بھی منقول ہے. الحمدللہ رب العالمین فقیر نے شفا شریف کی شروع میں بھی پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ
انما خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک عندی، یا رسول اللہ میں نے مخلوق تو اس لیے بنائی ہے تاکہ میں بتا دوں دیکھو میرا مصطفیٰ کتنا پیارا ہے.